اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی والے جو لوگ ہیں نا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلے سال کا چلے جانا، یعنی جو سال گزر رہا ہے اس کا چلے جانا اور نئے سال کا آ جانا کہ باعث مسرت نہیں ہے، باعث شادمانی نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم خوشیاں منائیں اور ہم اونچا اونچا شور و غل کریں، یہ اس لیے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ سال جو آیا ہے یہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے اور ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ اے انسان، جو میں جا رہا ہوں تو نے یہ سوچ کہ تو نے میرے اندر کیا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، مجھ سے اللہ سے ڈرتے رہو۔ آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور دیکھو، ولتنظر نفس، دیکھو، ما قدمت لغد، تم نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ اس کے لیے کہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، تم نے آگے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اس کے اوپر غور کر۔ یہ اس لیے دن پلٹ رہے ہیں، یہ تجھے تنبیہ کرتے ہیں۔ دن کا جانا، رات کا آنا، رات کا جانا، دن کا آنا، یہ تجھے تنبیہ کرتا ہے اے انسان، یہ دن خوبصورت دن ہے تو اس کے بعد اندھیری رات بھی آ رہی ہے، اندھیری رات آ رہی ہے، تو تو نے ایسے ہی دن رات گزارتے گزارتے قبر کے اندر بھی چلے جانا ہے۔ تو سوچ تو نے آگے کے لیے کیا کر کے رکھا ہے، آگے کے لیے کیا اعمال کیے ہیں، تو نے آگے کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کے تو بارے میں تو قرآن نے ہمیں واضح بتا دیا نا، اور حدیث نبویہ کے اندر بھی اس کی وضاحت کی۔ یار نئے سال اس طریقے سے وہ منائیں جس طریقے سے منایا جاتا ہے، وہ منائیں، یعنی اس طریقے سے کہ اس میں آتش بازی ہو، اس کے اندر شور و غل ہو، اس کے اندر گانے باجے کی محافل سجائیں جائیں، اور دیگر اللہ کی نافرمانی۔ یہ تو وہ کریں نا جن کو اسلام نے کوئی ضابطہ حیات نہیں دیا، اسلام نے جن کے لیے کوئی مقصد، ہمیں تو اسلام نے مقصد ہے، وہ یہ کرے جن کے لیے زندگی کوئی مقصد نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں مقصد دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے انسان، اللہ نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اس لیے پیدا کیا کہ تو اللہ کے احکامات کی پیروی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقوں پر کیا کرتا رہے، چلتا رہے۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ۔ دنیا کی زندگی تو ایسے ہے نا، ایسے جیسے آسمان سے پانی برسا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلَ اللَّهُ، اے محبوب ان کو بیان کر دو، ان کو بیان کرو کہ دنیا کی زندگی ایسے ہے، آسمان سے پانی برسا، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اس پانی کے ذریعے سے نا بڑا اچھا سبزہ ہوگا اور بڑا اچھا کیا ہو گیا، منظر بن گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا، سبزہ جب اگا نا تو بڑا گھنا تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، کیا ہو گیا، وہ سبزہ دھوپ کی وجہ سے خشک ہو گیا۔ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، ہوا آئی، ہوا اس کو اڑا کر لے گئی۔ اب ہوا کبھی اس کو ادھر اڑاتی ہے، کبھی اس کو ادھر اڑاتی ہے، اور یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ بڑی رنگینی نظر آئے گی اس کے اندر، بڑی رنگینی نظر آئے گی، تمہیں لگے گا کہ اس کے اندر بڑی خوشیاں ہیں، اور حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اس طریقے سے رہو کہ جیسے کوئی اجنبی نہیں ہوتا، اور ایسے رہو جیسے کہ ایک مسافر ہوتا ہے، اور ایسے رہو جیسا کہ سڑک پار کرنے والا ہوتا ہے، کہ ادھر ادھر دیکھ کے کیا کر جائے، سڑک پار کر جاتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ کہ میں درمیان کے اندر کھڑا ہوں گا تو ہلاکت ہے میرے لیے، کوئی گاڑی آئے گی اور مجھ سے ٹکرائے گی اور میری زندگی کا کیا کر دے گی، خاتمہ کر دے گی۔ تو دنیا کی زندگی بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک وقت دیا ہے کہ بندے اس وقت کے اندر کیا کر لے، کچھ تیاری کر لے۔ یہ جو سال، اور بزرگ فرماتے ہیں، کچھ بزرگ وہ کہتے ہیں کہ سال جب بدلتا ہے اور ہم کیلنڈر کو چینج کرتے ہیں تو ہمارے دل دہل جاتے ہیں، ہمارے کیا ہو جاتے ہیں، دل دہل جاتی ہیں۔